یہ رات کا وقت ہے۔ بیجنگ میں 1908 ایک شاہی جلوس شہر کے راستوں سے گزرتا ہے، مگر کسی کو لے جانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کو واپس لانے کے لیے۔ منزل ہے پرنسٹن کا گھر، مشن ہے اس کے 2 سال کے بیٹے پوئی کو لے کر فوربیڈن سٹی جانا۔ چھوٹا لڑکا بہت ڈرا ہوا ہے، وہ چیختا ہے اور روتے ہوئے اٹھایا جاتا ہے۔ اسے ابھی پتہ نہیں کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی آبادی پر حکومت کرنے والا ہے۔ وہ بن رہا ہے چین سلطنت کا آخری بادشاہ۔ تاج پوشی کے وقت پوئی کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وزیر اور سپاہی جھک کر اس کا اعتراف کرتے ہیں، مگر 2 سال کے بچے کے لیے یہ سب لفظ بے معنی ہیں۔ اس کا صرف ایک سہارا ہے، اس کی نرس وانگ جو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اصلی طاقت ایمپریس دوجر سیشی کے پاس ہے، جو سالوں سے چھپ کر حکومت کرتی ہے۔ وہ بچے کے بادشاہی کو پسند کرتی ہے جو وہ اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ اب جب اس کی طبیعت خراب ہے، پوئی اس کے لیے بہترین مصنوعی بادشاہ ہے، چھوٹا، آسانی سے کنٹرول ہونے والا اور بے ضرر۔ پوئی کی زندگی ایک سنہری پنجرے جیسی ہے۔ ہر صبح یونٹس اس کے لیے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا ہر خیال رکھا جاتا ہے، مگر وہ اکیلا ہے، اپنی ماں سے دور، راز اور روایات کے گرد گھرا ہوا۔ اس کا آخری سہارا نرس وانگ ہے، جو بعد میں محفل سے نکال دی جاتی ہے۔ پوئی کے لیے طاقت صرف ایک دھوکہ ہے، وہ بچہ ہے۔ اصلی فیصلے ریجنٹس اور افسر کرتے ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بدماشیاں بھی اس کی اپنی بے طاقتگی کا اظہار ہے۔ ماحول محل کے باہر چین میں ہلچل ہے۔ 1911 میں وو چنگ انقلاب اٹھا، فوج بغاوت کر لیتی ہے۔ چنگ سلطنت، جو اندرونی جھگڑے اور غیر ملکی حملوں سے کمزور ہو چکی تھی، گر جاتی ہے۔ فروری 1912 تک پوئی کو طاقت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ چنگ سلطنت ختم، چین ایک جمہوری بن جاتا ہے، مگر ایک عجیب سمجھوتا ہوتا ہے۔ پوئی کو فوربیڈن سٹی میں رہنے کی اجازت ملتی ہے، اپنی شاہی زندگی کا خواب جینے کے لیے۔ کئی سال تک پوئی بنا حق کے بادشاہ رہتا ہے۔ وہ بے معنی رسمی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سائن کرتا ہے اور آزادی کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں تب تبدیلی آتی ہے جب ریجنل جونسٹن، ایک برٹش اسکالر، اس کا استاد بن جاتا ہے۔ جونسٹن اسے مغربی سوچ اور تہذیب سے ملواتا ہے۔ پوئی اپنے بال کٹواتا ہے، ویسٹرن کپڑے پہنتا ہے اور آکسفورڈ میں تعلیم کا خواب دیکھتا ہے، مگر محل اب بھی اس کا قید خانہ ہے۔ 1924 میں ایک وار لورڈ پوئی کو فوربیڈن سٹی سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ ایک عام شہری ہے، آزاد مگر بے سہارا۔ بعد میں جاپانیز اسے منچوکوا کا مصنوعی بادشاہ بناتے ہیں۔ پھر سے پوئی دوسروں کے ہتھیار بن جاتا ہے، ان کے جرم میں شامل۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد پوئی سوویٹس کے قبضے میں آتا ہے، پھر چینی کمیونسٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 9 سال تک ری ایجوکیشن کیمپ میں رہتا ہے، جہاں اسے اپنے جرم قبول کرنے اور اپنی گزشتہ زندگی سے انکار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد پوئی چپ چاپ زندگی گزارنے لگتا ہے، باغباں بن کر اور کبھی کبھی ٹور گائیڈ کے طور پر اپنے پرانے محل میں لوگوں کو دکھاتا ہے۔ پوئی کی زندگی ایک افسوسناک کہانی ہے، ایک زخمی بچے سے لے کر بے طاقت بادشاہ، جرم میں شامل اور پھر سے سادگی سے زندگی گزارنے والا۔ وہ 1967 میں وفات پا گیا اور اس نے دیکھا کہ کیسے شاہی چین ختم ہوئی، جمہوری حکومت آئی، جاپانیز قبضہ ہوا، گھریلو جنگ ہوئی اور کمیونزم کا دور شروع ہوا۔ پوئی کی کہانی طاقت کے کھوکھلے پن، روایت اور جدیدیت کے ٹکراؤ اور ایک ایسے آدمی کے دکھ بھری کہانی ہے جو اپنے قسمت کا مالک نہیں تھا۔ اس کا سفر چین کے 20ویں صدی کے بدلاؤ کا آئینہ ہے۔ پوئی چین کا آخری بادشاہ تھا جو 2 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور 1912 میں طاقت چھوڑ دی۔ وہ اپنی زندگی کا بہت حصہ بے طاقت شخص کے طور پر گزر گیا جو دوسروں کے قبضے میں تھا۔ جاپانیز کا مصنوعی بادشاہ بننے کے بعد وہ قید ہوا، ری ایجوکیٹڈ ہوا اور اپنی آخری زندگی سادگی سے گزار گیا۔ اس کی زندگی چین کے شاہی سلطنت کو ختم ہونے اور جدید چین کے آغاز کا نشان ہے۔ پوئی کی کہانی ایک دور کے ختم ہونے اور نئے چین کے شروع ہونے کی کہانی ہے۔